لیکن وہ اپنے دل سے بے اختیار تھا۔ وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ یہاں شفٹ ہو جائے۔ اس کا تب بس نہیں چلا کہ شیری کو جان سے مار دے۔ جب زمل نے اس دن کا واقعہ دہرایا تھا، وہ جلد از جلد رشتہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پہلے زمل سے بات کرنا چاہتا تھا، جو اس دن کے بعد ہو ہی نہیں پائی تھی۔ اس خبر سے اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا کہ زمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملک سے باہر چلی گئی ہے۔ کہاں، کسی کو پتہ نہیں۔ آنٹی، مجھے نجمہ سے ملنے جانا ہے، میں چلی جاؤں؟ آکاشا نے صبح ناشتے کے بعد عائشہ بیگم سے اجازت طلب کی تھی۔ ارے بیٹا چلی جاؤ، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ عائشہ بیگم نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اجازت دی تھی۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ اتنے ٹائم بعد ملنے جا رہی ہوں تو تھوڑا سا وقت ساتھ میں سپینڈ کریں گے، آکاشا کہتی ہوئی ڈرائیور کے ساتھ نجمہ کے ہاسٹل آ گئی تھی۔ خان بابا، آپ مجھے واپسی پر لینے نہ آئیے گا، میں خود آ جاؤں گی۔ آکاشا کے کہنے پر خان بابا سر ہلاتے وہاں سے چلے گئے تو وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے واہ، آج رستہ کیسے بھول گئی؟ نجمہ نے آکاشا کو ویٹنگ روم میں بیٹھے دیکھ کر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے گلے لگا لیا تھا۔ ہاں ہاں، بس دیکھ لو۔ نجمہ آکاشا کو اپنے ساتھ لیے ہاسٹل لے آئی تھی۔ اب بتاؤ کیسی ہو، سب خیریت ہے نا؟ نجمہ نے آکاشا کا ہاتھ تھامے سنگل بیڈ پر بیٹھے استفسار کیا تھا۔ ہاں سب خیریت ہے، تمہیں مس کر رہی تھی، سوچا تم سے مل لوں۔ آکاشا نے نجمہ کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کے تسلی دی تھی۔ اور زہیر حسن، اس نے کچھ کیا تو نہیں؟ چپ تو نہیں بیٹھا ہوگا وہ تمہارے اقدام پر؟ کیسا رویہ ہے تمہارے ساتھ؟ نجمہ کے ہر انداز میں آکاشا کے لیے فکر مندی تھی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو، سب ٹھیک ہے۔ نہیں، تم مجھے ساری بات بتاؤ، جب تک میں جان نہیں لوں گی مجھے فکر رہے گی۔ میں تم سے ملنے آنے لگی تھی، لیکن تمہیں شاید کوئی مزید مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، یہی سوچ کر ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، نجمہ نے تفصیلی بات کرتے پوچھا، جس پر آکاشا ایک پل کو رک کر سانس لی اور پھر ساری بات بتانا شروع کر دی۔ کیا زہیر حسن کو پتہ ہے کہ اس نے تم سے انتقام لیا ہے جس کی تم حقدار نہیں تھی؟ پتہ نہیں، لیکن اب اس کے رویے میں وہ سنگ دلی نفرت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں جتنا مرضی اسے زج کر دوں وہ کچھ بھی نیگیٹو ریئیکٹ نہیں کر رہا۔ آکاشا نے کندھے اچکاتے بتا دیا، جو وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو گیا ہو کہ وہ پچھتاوے کو دور کرنے کے لیے تم سے نرمی سے برت رہا ہو۔ نجمہ نے کچھ پل سوچتے ہوئے اپنی سوچ آکاشا کے گوشگزار کر دی۔ مجھے لگتا نہیں ایسا ہے، صرف وہ کوئی نئی چال چل رہا ہوگا۔ آکاشا نے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے نجمہ کی بات کو رد کر دیا تھا۔ کہیں اسے تم اچھی تو نہیں لگنے لگی، یا وہ تم سے محبت تو نہیں کرنے لگا؟ آخر کو اتنی پیاری بیوی جو مل گئی ہے۔ نجمہ نے شرارتی بھری انداز میں آکاشا کو دیکھتے انکشاف کرنا چاہا، لیکن آکاشا نے پاس پڑے کشن سے اس کی دھلائی کر دی۔ ارے بس بس، مذاق تھا یار، نجمہ نے ہنستے ہوئے کہا، جس پر آکاشا نے بھی گھورتے ہوئے کشن رکھ دیا۔ اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، ویسے سوچنا ضرور اس بارے میں، ضرور یہی چکر ہے، نجمہ نے کہتے ہوئے روم سے باہر دوڑ لگا دی تھی، کیونکہ آکاشا دوبارہ کشن اپنے ہاتھ میں لے چکی تھی۔ محبت، جو شخص صرف نفرت، درد اور تکلیف دینا جانتا ہو، وہ بھلا کسی کو کیا محبت دے گا؟ نجمہ کے جانے کے بعد آکاشا نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنا سر جھٹک دیا اور نجمہ کا ویٹ کرنے لگی۔ السلام علیکم، کیا بات ہے ماما، اکیلی بیٹھی ہیں؟ سہیر نے آفس سے آتے ٹی وی دیکھتی عائشہ بیگم کو سلام کر کے ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی، کیونکہ ہمیشہ آکاشا اس ٹائم عائشہ بیگم کے پاس بیٹھی ہوتی تھی اور وہ خود بھی وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، ہدیہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی اوپر کمرے میں گئی ہے اور میں نیوز سننے لگ گئی تھی۔ عائشہ بیگم نے ٹی وی کا والیوم قدرے کم کر دیا تھا۔ اور آکاشا بھی آپ کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے؟ آخر زہیر نے خود ہی سے آکاشا کا پوچھ لیا تھا۔ ہاں، وہ صبح ہی اپنی کسی دوست کے ہاں گئی ہے، انہوں نے جواب دیتے زہیر کے بدلے ہوئے رویے کو جانچا تھا۔ کیا صبح کی، اور ابھی تک واپس نہیں آئی؟ زہیر کا لہجہ فکر میں ڈھل گیا تھا۔ عائشہ بیگم کو زہیر کی آکاشا کے لیے فکر اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، کہہ رہی تھی شام میں واپس آ جائے گی، خان بابا کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ لینے نہ آئے، ہو سکتا ہے آنے والی ہو۔ عائشہ بیگم نے ٹائم دیکھتے کہا، جہاں سوئیاں رات کے 9 بجا رہی تھی۔ وقت کا ادراک کرتے عائشہ بیگم بھی فکر مند نظر آنے لگی تھی۔ کال کر کے پوچھتی کب تک واپس آ رہی ہے، نہیں تو میں خود لینے چلا جاتا ہوں۔ زہیر کو فکر مند دیکھ کر عائشہ نے بھی لینڈ لائن کے پاس پڑی ہوئی ڈائری میں سے نجمہ کا نمبر ہاسٹل کا نکال کر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ منٹ بعد ہولڈ کرنے کے بعد نجمہ کی آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ آواز سنتے ہی عائشہ بیگم نے آکاشا کے بارے میں پوچھا، لیکن جواب سن کر ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی اور ریسیور واپس رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا ماما، آپ پریشان کیوں ہیں؟
زہیر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ نشمہ کہہ رہی ہے کہ آکاشا تو یہاں سے 7 بجے چلی گئی تھی۔ ہاسٹل سے یہاں تک کا راستہ 45 منٹ کا ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ عائشہ بیگم کی بات سے زہیر پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آپ مجھے ہاسٹل کا ایڈریس دیں، میں خود پتہ کر کے آتا ہوں۔ کیا پتہ وہ راستے میں ہو؟ عائشہ بیگم نے زہیر سے زیادہ خود کو تسلی دینی چاہی تھی۔ ماما اب تک آ جانا چاہیے تھا آکاشا کو، میں خود جاؤں گا۔ زہیر اپنے جذبات خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا، آخر وہ کیوں اتنا پریشان اور بے چین تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ایڈریس دے دیتی ہوں۔ عائشہ بیگم خود بھی پریشان تھی، اس لیے زہیر کو ایڈریس دے دیا۔ زہیر نے ایڈریس لیتے ہی عجلت میں باہر کی جانب قدم بڑھانے چاہے تھے، لیکن سامنے سے آتی آکاشا کو دیکھ کر وہیں رک گیا تھا، جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ کہاں تھی تم؟ ٹائم دیکھا ہے؟ زہیر نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ چاہیں بھی تھی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں فکر ہو رہی ہے؟ آکاشا بیگم کی فکر دیکھ کر زہیر کی فکر دیکھ کر حیرت میں گڑ گئی تھی، لیکن ظاہر کیے بغیر نحوست سے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور آگے بڑھ گئی، لیکن زہیر نے اس کا بازو پکڑے واپس کھینچ لیا۔ مجھے مسئلہ ہے، تم میری عزت ہو، اس گھر کی اکلوتی بہو ہو، اتنی لاپرواہی میں آئندہ برداشت نہیں کروں گا۔ زہیر نے سرخ آنکھوں سمیت اپنی لفظوں پر زور دیتے کہا تھا، آئندہ یہاں بھی جہاں بھی جاؤ وقت پہ آ جانا، اور خان بابا کے ساتھ چلی جاؤ گے اور انہی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ زہیر اپنی بات مکمل کر کے وہاں رکا نہیں تھا۔ بڑا آیا، برداشت نہیں کروں گا۔ نہ کرو، میری کیا غلطی؟ رات کو رکشہ نہیں ملا اور فون میرے پاس تھا نہیں، آکاشا نے پیچھے سے اپنی صفائی میں بلند آواز کہا، لیکن زہیر کسی بھی رد عمل کے بغیر چلا گیا تھا۔ وہ بھی سر جھٹ کے عائشہ بیگم کی طرف بڑھ گئی تھی اور ان کو اپنے لیٹ ہونے کی وجہ سے آگاہ کرنے لگی تھی۔ کل ہدیہ کی مائیوں تھی، تمام کاموں میں آکاشا نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ زہیر کو آکاشا اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ آکاشا نے بھی زہیر کی بے جا مخالفت کرنا چھوڑ دی تھی۔ عائشہ بیگم آکاشا کے رویے میں لچک دیکھ کر دل ہی دل میں خوش اور دونوں کے لیے دل سے دعا گو تھی۔ زہیر نے اس سے اگلے دن ہی آکاشا کو نیا موبائل دلا دیا تھا اور سختی سے اسے تلقین کی تھی کہ اسے اپنے پاس رکھے گی۔ زہیر کی دن بدن بڑھتی ہمدردی آکاشا کو حیرت میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو نجمہ کے الفاظ دماغ میں گونج جاتے تھے، کہیں تم اسے اچھی تو نہیں لگنے لگی، لیکن پھر خود ہی اپنا سر جھٹک دیتی، بھلا ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ کچھ کام کرنے کے سلسلے میں عائشہ بیگم کے کمرے میں آتے دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل گھمانا چاہا، لیکن اپنا نام سنتے اس کے قدم وہیں جکڑے گئے۔ ماما میں آکاشا سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی میں نے آکاشا کے ساتھ کیا، اس میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا آکاشا بے قصور ہے، بدگمانی میں آ کر میں نے بہت غلط کر دیا، میری وجہ سے آکاشا کو بہت کچھ کھونا پڑا۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ماما، وہ مجھے معاف کر دے گی نا؟ زہیر نے آخری الفاظ اپنے دل میں چھپے جذبات عائشہ بیگم کے سامنے رکھ دیے، اور وہ پھولے نہیں سما رہی تھی کہ ان کا بیٹا آکاشا کو پسند کرنے لگا ہے، لیکن آکاشا کو اپنے بھاری قدم محسوس ہو رہے تھے۔ حیرت حد سے سوا تھی، وہ بغیر عائشہ بیگم سے بات کیے واپس کمرے میں چلی آئی تھی۔ اگر زہیر نے مجھ سے معافی مانگ لی تو مجھے کیا اسے معاف کرنے کا حوصلہ ہوگا؟ کیا وہ کسی کی معافی کو رد کر پائے گی؟ ایک پل کو اسے اپنا دل زہیر کے لیے نرم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اماں ہمیشہ معاف کرنے کی تلقین کرتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے قاتل کو معاف کر پائے گی؟ وہ اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ رہ پائے گی؟ کبھی نہیں۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے اپنا نرم ہوتا دل پر سنگ دلی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ تبھی زہیر کمرے میں آتا ہوا دکھائی دیا تھا، ندامت سے سر جھکا دھیمے قدم اٹھاتا آکاشا کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا تھا، لیکن آکاشا بغیر کسی رد عمل کے پاس بیٹھی رہی۔ کیا تم میرے کیے کو بھلا سکتی ہو آکاشا؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، لیکن تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے۔ زہیر نے بغیر آکاشا کی طرف دیکھے سر جھکا کر کہا تھا۔ جو بھی سزا دوں گی منظور ہوگی؟ آکاشا نے زہیر کی بات ٹوکتے بے حسی سے کہا تھا۔ ہاں مجھے منظور ہے۔ زہیر ہر سزا قبول کرنے کو تیار تھا۔ ٹھیک ہے، ہدیہ کے ولیمے کے بعد تمہیں تمہاری سزا مل جائے گی، آکاشا نے آخر کسی نتیجے پر پہنچتے کہا، اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ پیچھے زہیر الجھن زدہ سا رہ گیا تھا۔ ایسی کیا سزا تھی دینے والی تھی آکاشا؟ سارا گھر چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی لائٹ سے جگمگا اٹھا تھا۔ ہر طرف خواتین عمدہ ملبوسات میں ملبوس دلکش تقریب سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ زہیر اور عائشہ بیگم پہلے سے تیار
مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ہدیہ اور ریان کی مائیوں اکٹھی کی جانے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ لڑکے والے تو آ چکے تھے۔ ریان وائٹ شلوار قمیض کے اوپر ویسٹ کوٹ پہنے طریقے سے بال بنائے کافی اچھا لگ رہا تھا۔ آکاشا اوپر ہدیہ کے پاس تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ آکاشا نے ہدیہ کو دیکھتے ہی دل سے تعریف کی تھی۔ پیلے رنگ کے گھٹنوں میں آتی فراک جس پر گولڈن اور لائٹ پنک کلر سے کام کیا گیا تھا، سر پہ پیچھے کو دوپٹہ سیٹ کیے، ماتھے پر موتیوں کے پھول سے بنا ٹیکا لگائے جس کے نیچے سرخ گلاب کی کلی تھی، کانوں میں بھی ویسے ہی جھمکے پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں، ہدیہ نے بھی جواباً آکاشا کی تعریف کی جو واقعی پیاری لگ رہی تھی۔ یہ تو بھی تعریف نہ ہوئی، اسے کہتے ہیں تعریف کے بدلے تعریف، آکاشا نے نروٹھے پن سے کہا۔ تبھی لڑکیوں کی ایک ٹولی کمرے میں گھس آئی تھی ہدیہ کو لے کر نیچے جانے کے لیے۔ آکاشا بھی ہدیہ کو لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ریان کی آمد پہ دونوں کو اورنج اور پیلے پھولوں کی چادر کے سائے تلے اسٹیج پر لے جایا گیا جو رنگ برنگی پتیوں اور پھولوں سے چمک رہا تھا۔ ہدیہ نے آکاشا کو اپنے پاس سے ہی روک لیا تھا۔ عائشہ بیگم بھی اسٹیج پر آتے ہدیہ کو پیار کرنے لگی۔ زہیر جو عائشہ بیگم سے بات کرنے اسٹیج پہ آیا تھا، آکاشا پر نظر پڑتے ایک پل کو ساکت رہ گیا تھا۔ عام سی رہنے والی آکاشا آج پیلے فراک میں ملبوس تھی جس پر سی گرین کام کیا گیا تھا، لائٹ سا میک اپ اور کانوں میں موتیے کے بالیاں ڈالے بہت دلکش لگ رہی تھی۔ زہیر کی نظروں کا حصار خود پر محسوس کیا آکاشا ایک پل کو ہڑبڑا گئی اور اگلے ہی پر اسٹیج سے اترتے مہمانوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مائیوں کی رسومات شروع ہو گئی تھیں۔ صبح ناشتے کے بعد سے آکاشا اور ہدیہ پارلر کا رخ کر چکی تھی، جبکہ زہیر نے دونوں کو پارلر چھوڑنے کی ذمہ داری خود سر انجام دی تھی۔ آکاشا اور ہدیہ کو واپسی پر سیدھے میرج ہال آنا تھا اور عائشہ بیگم اور زہیر بھی ضروری کام نپٹانے کے لیے تیار ہونے چل دیے۔ جب تک آکاشا اور ہدیہ میرج ہال پہنچی سب مہمان آ چکے تھے۔ بارات کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ آکاشا ہدیہ کو برائڈل روم میں بٹھائے جلدی سے بارات کی استقبال کو آگے بڑھ رہی تھی جب وہ عجلت میں کسی سے بری طرح ٹکرا گئی۔ سامنے دیکھا تو زہیر اسی کی طرف دیکھنے میں مگن تھا۔ زہیر کو اپنی طرف دیکھتے پا کر ایک پل کو آکاشا کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا تھا۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ زہیر نے پیچھے ہٹتے پوچھا تھا، جس پر آکاشا چونک گئی تھی۔ نہیں، آکاشا یک لفظی جواب دیے وہاں سے چل بڑھی تو زہیر بھی اس کے قدم سے قدم ملاتا اس کے ساتھ چل پڑا۔ بہت سارے لوگوں نے دونوں کی جوڑی کو سراہا، لیکن آکاشا کو جانے کیوں آج یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ لوگوں کی تعریف پر ایک ایک پل کو اس نے چور نظروں سے زہیر کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ بارات کا ویلکم شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ ریان کو اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا جبکہ باقی مہمان اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد ہدیہ کو آکاشا کچھ لڑکیوں کے سمیت میں اسٹیج پر لے آئی۔ آگے سے ریان نے ہدیہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج پر لگے صوفوں پر براجمان ہو گیا۔ ایک عجیب سی خوشی تھی آکاشا کے چہرے پر۔ کتنے ارمان تھے احمد کی شادی کے۔ اکثر وہ اس سے چڑھاتی تھی کہ وہ اپنی شادی پر بندر ہی لگے گا، لیکن آج احمد کو دیکھتے اس کی خوشی دیدنی تھی کہ اس کا بھائی، اس کا دوست اپنے محبت کو پانے جا رہا ہے۔ اس کی خوشی میں خوش تھی، لیکن ایک کمی سی تھی، کلثوم کی کمی، جو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا، جس پر وہ ٹھنڈی آب بھرتی واپس مڑنے لگی جب بختیور بیگم نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار ماشاءاللہ کہا اور اسے گلے لگا لیا۔ آکاشا آج ریڈ کلر کی ساڑی میں ملوث تھی۔ اس کے بارڈر پر گرے میں گولڈن کا کام کیا گیا تھا، بالوں کو ایک سائیڈ پر ڈال رکھا تھا، ماتھے پر ماتھا پٹی اور کانوں میں جھمکے ڈالے۔ آکاشا کہیں سے بھی آکاشا نہیں لگ رہی تھی۔ آکاشا بختیور بیگم سے باتیں کر رہی تھی جب اسے خود پر کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا تھا۔ وہ کئی بار اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی گئی، لیکن جب بھی نظر گھما کر دیکھتی تھی کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پاتی۔ آخر سر جھٹک کر اسٹیج پر چلی گئی۔ دوسری طرف زہیر آکاشا کے دیکھنے سے پہلے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیتا۔ کچھ وقت بعد رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ یوں ہدیہ سب کی دعائیں سمیٹتی اپنے گھر پیچھے اداسی بکھیرتی، ریان کے زندگی میں خوشیوں کے رنگ بکھیرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کے گھر میں آکاشا جب کمرے میں داخل ہوئی تو زہیر واش روم میں تھا۔ وہ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھے وہیں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے زہیر کا ویٹ کرنے لگی۔ شادی کی تیاریوں سے تھکان اتنی زیادہ تھی
کہ نیند کی وادیوں میں قدم رکھ دیا۔ زہیر جب اپنے گیلے بال تولیے سے رگڑتا ہوا واش روم سے باہر آیا تو بے اختیار نظر سامنے آکاشا پر پڑی، جو آج برات میں پہنے گئے کپڑوں سمیت بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ زہیر دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کبھی میں تم سے نفرت کرنے کا دعوے دار تھا، لیکن اب اچھی لگتی ہو تم۔ شاید جب بدگمانی دلوں سے اتر جائے تو دل ایک نئے راہ پر چلنے لگتا ہے۔ لیکن جانے تم نے کون سی سزا سنانے والی ہو مجھے، لیکن مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہوگی۔ زہیر وہی کھڑا آکاشا سے مخاطب تھا۔ آکاشا، آکاشا۔ زہیر نے آکاشا کو ہلکے سے آواز دیتے اٹھانا چاہا۔ آکاشا کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جس طرح بیڈ سے وہ ٹیک لگائے سو رہی تھی اس سے اس کی نیند خراب ہو جاتی اور گردن بھی اکڑ جاتی۔ آکاشا، اس بار زہیر نے ہلکا سا کندھا ہلاتے پکارا۔ آکاشا شاید گہری نیند میں تھی، اسی لیے کسمساتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے ہٹاتے کشن پر سر رکھے دوبارہ نیند میں چلی گئی۔ زہیر گہری سانس لیتے ہوا کے سپرد کرتا آکاشا کو کمبل اڑاتا صوفے پر جا کے لیٹ گیا۔ صبح جب آکاشا اٹھی تو اس کی نظر سامنے پڑے صوفے پر سوئے زہیر پر پڑی تھی، جو نیند میں بھی کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کاش تم میری زندگی میں قابل قبول طریقے سے شامل ہوتے۔ میں تمہیں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں، لیکن اپنی ماں کے قتل کو نہیں۔ آکاشا نے اپنی سوچوں کا سر جھٹکا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ زہیر کو صوفے پر سوئے دیکھ کر شرمندگی کا احساس بھی ہونے لگا۔ شرمندگی سے بچنے کے لیے جلدی سے فریش ہوتی نماز پڑھ کر نیچے چلی گئی، جہاں عائشہ بیگم بوا کے ساتھ ہدیہ کو بھیجنے والے ناشتے کی تیاری میں مگن تھی۔ السلام علیکم۔ ہدیہ اور ریان نے لاؤنج میں آتے بختیور اور ارسلان صاحب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ بختیور بیگم نے دونوں کے سر بوسہ دیتے پیار کیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، میں ناشتہ لگواتی ہوں، بختیور بیگم کہتی ہوئی کچن کا رخ کرنے لگی تھی۔ میں بھی چلتی ہوں آنٹی۔ ارے بھئی، یوں نئی نویلی دلہن سے کام لیتی اچھی لگوں گی، بختیور بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کتنے مہینے بعد آکاشا نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ کبھی یاد نہیں آتی گھر کے ساتھ جڑی اماں کی، خالہ کی بچپن کی یادیں جیسے اس کے ارد گرد گھومنے لگی تھیں۔ کتنے ارمان تھے احمد کی شادی کے، جو اسے ٹھنڈی آب بھرنے پر مجبور کر گئے تھے۔ سب سے ملنے کے بعد وہ لوگ بھی صوفوں پہ برجمان ہو گئے اور بختیور بیگم کھانا لگوانے کے لیے چل پڑی تھی۔ خالہ جان، میں لگا دوں ناشتہ؟ میں احمد کی طرف سے کوئی رسم ادا نہیں کر پائی۔ آکاشا کے التجائیہ لہجے پر زہیر کو شرمندگی ہونے لگی۔ اس کا دھیان اس طرف کیوں نہیں گیا کہ آکاشا کا ایک رشتہ ریان سے بھی ہے۔ انہیں خود آکاشا کو دونوں طرفہ رسومات ادا کرنے کا کہنا چاہیے تھا۔ اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ تمہارا اپنا گھر ہے، لگوا لو ناشتہ۔ بختیور بیگم نے بھی کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا۔ رات کو میں نے تمہیں بہت مس کیا، یہ تمہاری رسم۔ احمد نے آکاشا کے پاس آتے ہی اپنی قمیض کی جیب سے گولڈ کے جھمکے نکالے، آکاشا کی طرف بڑھا دیے۔ یاد ہے تو مجھے کہتی تھی، احمد جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری دلہن کے کمرے میں تمہیں نہیں جانے دوں گی جب تک تم مجھے یہ لمبے لمبے گولڈ کے جھمکے نہ دو گے۔ ریان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے کہا تو آکاشا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتر آئی تھی، جبکہ باقی سب ریان کی بات پر ہنس دیے تھے۔ اتنے لمبے تو نہیں ہیں، لیکن گزارا کرنا پڑے گا، اس نے جھمکے اس کو تھماتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بات بدل دی۔ تم آج آ رہے ہو، دوست ایسے ہوتے ہیں۔ زہیر واجد کو دیکھتے ہوئے ناراضگی ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، آج تاریخ پر دھیان دیا تو یاد آیا کہ میں ہدیہ کی بارات مس کر چکا ہوں، واجد اداسی بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب آج تاریخ پر دھیان دیا؟ یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ زہیر نے بجھے واجد کو دیکھا تھا، جس کی شیو بھی کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی، جیسے کتنے دنوں سے کروائی ہی نہ ہو۔ آنکھوں میں پھیلی اداسی زہیر سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ واجد کو بھی ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، لیکن وہ زہیر کی خوشیاں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دیا اور جلد ہی تقریب سے واپس جانے کی اجازت لیتا واپس چلا گیا۔ زہیر خود الجھا تھا کہ جانے آکاشا آج کیا سزا تجویز کرے گی، اس لیے وہ واجد کو بھی ٹائم نہیں دے پایا تھا۔ ولیمے کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو سب اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے۔ ولیمے کی رسم کے مطابق آج ہدیہ اور ریان نے حسن ویلا میں آنا تھا، اس لیے بختیور بیگم اور ارسلان صاحب گھر واپس چلے گئے تھے، جبکہ باقی گاڑیوں میں آگے پیچھے حسن ویلا میں داخل ہوئی تھی۔ رات کافی زیادہ ہونے کے باعث کچھ دیر باتوں کے بعد سب آرام کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ زہیر عائشہ بیگم کے ساتھ ان کے کمرے چلا گیا تھا۔ عائشہ بیگم کے لیے دودھ لینے کچن میں آئی تھی۔ زہیر اور عائشہ فنکشن کے متعلق باتیں کر رہے تھے جب آکاشا نے دودھ عائشہ بیگم کی طرف بڑھایا
انہوں نے مسکراتے ہوئے تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ زہیر چور نظروں سے آکاشا کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں بس یہی گھوم رہا تھا، آخر آکاشا کیا سزا دے گی۔ آکاشا واپس پلٹنے لگی جب عائشہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامے روک لیا۔ جس طرح تم نے ساری رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، میں تمہاری بہت مشکور ہوں۔ اس میں مشکور ہونے والی کیا بات ہے آنٹی، یہ میرا فرض تھا، آکاشا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آکاشا بیگم کچھ بولنے لگی کہ ان کی طبیعت ایک دم بگڑنے شروع ہو گئی تھی، ایک دم ابکائیاں آنے لگی تھی۔ آکاشا اور زہیر نے بے اختیار عائشہ بیگم کو تھاما تھا۔ ماما کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ زہیر نے فکر مند انداز میں پوچھا تھا، لیکن عائشہ بیگم کی طبیعت مزید بگڑنے لگی تھی۔ عائشہ بیگم کی حالت دیکھ کے اس کے دماغ میں ایک سوچ اجاگر ہوئی تھی، جس سے زہیر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا۔ وہ عائشہ بیگم کو کھو نہیں سکتا تھا۔ ہمیں آنٹی کو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ آکاشا کے کہنے پر زہیر نے آکاشا کی طرف بڑھتے پوری قوت سے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا، جو اس کی آنکھوں پہ، اس کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا، اور آکاشا وہ سیدھی زمین پہ جا گری تھی۔ یہ سزا تجویز کی تم نے میرے لیے؟ ماما کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے تم سے مجھ سے زیادہ محبت کی تھی۔ یہ زہر دینا تھا تو مجھے دیتی، میں گنہگار تھا تمہارا، زہیر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، جبکہ آکاشا شوق سے زہیر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہادیہ اور ریان بھی شور کی آواز سن کر آ گئے تھے، لیکن عائشہ بیگم کو بے حال دیکھ کر فوراً ان کی طرف بڑھے تھے۔ ریان تم گاڑی نکالو، میں ماما کو لے کے آتا ہوں، ہاسپٹل جانا ہے فوراً۔ زہیر کے کہنے پر ریان فوراً باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یاد رکھنا آکاشا، اگر میری ماما کو کچھ ہوا نا تو میں جو کروں گا اس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زہیر آکاشا کو وارننگ دیتا عائشہ بیگم کی طرف بڑھتا ان کو لیے چلا گیا۔ ہادیہ بھی عائشہ بیگم کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھتے نم آنکھوں سمیت پیچھے بھاگی تھی، جبکہ آکاشا وہی زمین پہ بیٹھی بیٹھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابھی تو اس کے دل میں زہیر کی محبت کی کونپل پھوٹی تھی، لیکن زہیر نے اپنے پاؤں کی زد سے اسے کچل ڈالا تھا۔ کیا وہ اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ کوئی کسی کی جان لے لیتی؟ کیا زہیر سے اتنا بھی اسے سمجھ نہیں پایا تھا؟ کیا کسی کو بھی اس پر اعتماد نہیں ہوا تھا؟ یہی سوچے اسے جکڑ چکی تھی۔ وہ سزا جو زہیر کو دینے والی تھی، وہ اپنی سزا سے خود انکاری ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سزا زہیر کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہو جاتی۔ لیکن اب وہ ایک پل میں فیصلہ کیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ پہلے وہ سزا زہیر کو آگاہ کر کے دیتی، لیکن اب جو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ زہیر کے لیے کی گئی تجویز سزا سے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اب اسے بھی یہاں نہیں رہنا تھا۔ ڈاکٹر، اب ماما کیسی ہیں؟ زہر زیادہ تو نہیں پھیلا؟ زہیر نے ڈاکٹر کو روم سے باہر آتے دیکھ کر فوراً ان سے پوچھا تھا۔ زہر؟ لیکن ان کو تو کوئی زہر نہیں دیا گیا، وہ تو محض فوڈ پوائزننگ ہوئی ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، کچھ دیر میں آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے زہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا اور چلا گیا۔ ریان اور ہدیہ نے ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سکون کا سانس لیا، لیکن زہیر، اس نے وزیر غلطی کر دی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے کے کہے گئے الفاظ اس کے کان میں گونجنے لگے تھے۔ ہدیہ، ریان، ماما کا خیال رکھنا، میں کچھ دیر میں آتا ہوں، زہیر اجلت اور بے صبری سے کہتا باہر کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا۔ ہدیہ اور ریان پوچھتے رہ گئے، لیکن وہ بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ بہت سے اندیشے اسے جکڑ چکے تھے، جب تک آکاشا کو دیکھ نہ لیتا اسے چین نہ آتا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ فوراً عائشہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اپنا کمرہ بھی دیکھ لیا، لیکن آکاشا کہیں نہیں تھی۔ سارا گھر چھان مارا، لیکن آکاشا کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر آیا، چوکیدار سے آکاشا کے بارے میں پوچھا۔ صاحب جی، کافی دیر ہو گئی ہے، وہ باہر گئی تھیں، اب تک نہیں آئی واپس۔ چوکیدار کی بات نے جیسے اس کے سارے اندیشوں پر سچ کی مہر لگا دی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی باہر کو دوڑا دی۔ ہر وہ راستہ جہاں سے اسے امید تھی آکاشا کے ملنے کی دیکھ لیا، لیکن بے سود۔ بختیور بیگم سے بھی پوچھ لیا تھا، یہاں تک کہ نجمہ کے ہاسٹل بھی گاڑی لے گیا تھا، لیکن بے سود۔ آکاشا وہاں بھی نہیں تھی۔ زہیر کو ایسا لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ اتنی رات کو کہاں جا سکتی ہے آکاشا؟ سڑکوں کو چھان مارنے پر بھی آکاشا کا سراغ نہ ملا، تو جیب سے موبائل نکالتے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو رشید، کچھ بھی کرو لیکن آکاشا کو ڈھونڈ نکالو۔ کال ریسیو ہوتے ہی زہیر نے سرخ آنکھوں سمیت سب سے کہا تھا۔ دوسری جانب رشید نے اتنی رات کو زہیر کی کال پر فوراً عمل کرنا شروع کر دیا تھا اور فٹ سے اپنے کام پر لگ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ ہدیہ نے ریان کو موبائل کی اسکرین پر نظر ٹکائے مسکراتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ آکاشا کا میسیجز دیکھ رہا ہوں، کافی گھنٹے پہلے کیا، آنٹی کی طبیعت کا پوچھا ہے اور تمہارا خیال رکھنے کو کہا ہے، ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی اپنا رویہ تلخ نہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ لو بھلا میں کیوں تلخ ہونے لگا؟ ویسے لگتا ہے کافی دوستی ہو گئی ہے تم دونوں میں۔ ریان کے کہنے پر وہ مسکرا دی تھی۔ عائشہ بیگم کو ہوش میں آتے دیکھ کر دونوں ان کی طرف بڑھ گئے تھے اور ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگے تھے۔ کافی دیر بعد زہیر بھی سڑکیں ماپنے کے بعد ہسپتال آ گیا تھا۔
بھائی آکاشا بھابھی کو تو بھی ساتھ لے آتے، میسج آیا تھا نا، ماما کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی، ہدیہ نے نارمل انداز میں کہا، لیکن زہیر بے چینی سے ہدیہ کی طرف بڑھا تھا۔ کب میسج آیا اور کچھ اس نے بتایا؟ زہیر کی بے چینی پر سبھی چونک پڑے تھے۔ کیا بات ہے زہیر؟ عائشہ بیگم نے زہیر پر نظریں گاڑے پوچھا، جانے کہ زہیر کا یہ رویہ ان کو کچھ غلط ہونے کا احساس دلا گیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ماما، آپ آرام کریں۔ زہیر نے عائشہ بیگم کا خیال کرتے ہوئے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ زہیر، تمہیں میری قسم جو بھی ہے کھل کے بتاؤ۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر زہیر نے ان کے گلے لگ گیا تھا۔ ماما وہ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، زہیر نے سرخ آنکھوں سمیت ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ آکاشا، عائشہ بیگم نے زہیر کو الگ کرتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھ کے جیسے تصدیق چاہی تھی۔ جی ماما، آکاشا وہ مجھے سزا دے کر چلے گی۔ ماما، اس نے مجھے ایک ایسی سزا دی ہے، جدائی، جو موت سے بھی بدتر ہے۔ اسے واپس لے آئیں ماما، اسے واپس لے آئیں، میرا دل بند ہو جائے گا۔ زہیر نے اپنے بال دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑ لیے تھے۔ ہدیہ اور ریان بھی پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن زہیر بھائی، آکاشا گئی کہاں ہے؟ مجھے نہیں پتا ریان، بس کہیں سے اسے لے آؤ پلیز۔ زہیر کی آنکھیں ضبط سے سرخ انگارہ ہونے لگی تھی۔ ریان نے بھی مزید سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن وہ آکاشا کی طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ عائشہ بیگم سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا کرے۔ سارے شہر کا چپا چپا چھان مارا، لیکن آکاشا کی کوئی خبر نہیں آئی۔ زہیر نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن آکاشا کا کچھ پتہ نہ چلا۔ بختیور بیگم اور ریان نے بھی آکاشا کے چلے جانے کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں میں سے اب مزید کچھ چھپانا مناسب نہیں سمجھا اور سب کچھ بتا دیا، جس پر ریان آتش فشاں ہو گیا۔ وہ جو آکاشا کو غلط سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بے قصور تھی، اور زہیر نے غلط بیانی کی تھی کہ ان کی لو میرج ہوئی ہے۔ اب اسے آکاشا کے میسج کی سمجھ آئی تھی کہ وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ آکاشا کی بات ریان رد کر دیتا، اس لیے خود پر ضبط کیے زہیر کے ساتھ مل کر آکاشا کو ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن اس کی ہر کوشش رائے گاہ گئی تھی۔ آکاشا کو کچھ پتہ نہ چلا، اور ریان کا رویہ زہیر کے ساتھ روکھا رکھنے پر آمادہ کر گیا تھا۔ 1 سال بعد، چلو ہم مان لیتے ہیں محبت و جنگ میں سب جائز ہے۔ کیسا ہے یہ تمہارا انتقام محبت، جس میں تم ہماری بازی یوں لگاؤ، جس پر نہ تم جیت پاؤ نہ ہم ہار پائیں۔ اپنے انتقام محبت میں نہ تم اپنے آگے بڑھ جاؤ، اور جو پیچھے مڑ کر تم دیکھو تو رہزن نہ کوئی کھلا پاؤ۔ جب دو تم ہمارے دل پہ دستخط، تو پھر کہیں یوں نہ ہو، نہ تم ہماری صدا سن پاؤ نہ ہم تمہاری صدا سن پائیں۔ دن ہفتے میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں بدلے، یہاں تک کہ مہینوں نے خود کو سالوں میں ڈھال لیا، لیکن آکاشا کی کوئی خبر نہ ملی۔ زہیر نے سارا شہر چھان مارا، لیکن آکاشا کو نہ ملنا تھا نہ ملی۔ باقی شہروں میں بھی اس نے بہت کوشش کی، لیکن آکاشا کا کوئی سراغ نہ ملا تھا۔ کسی کو پتہ نہ چلا آکاشا کہاں گئی ہے۔ بختیور بیگم کے علاوہ اس کو کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا جس کے پاس وہ چلی جاتی۔ یہی بات سب کو تو فکر میں مبتلا کر رہی تھی۔ زہیر سارا دن آفس اور آکاشا کی تلاش میں وقف کرنے لگا تھا۔ گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ہدیہ اور ریان دن میں ایک چکر لگا جاتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد پھر سے خاموشی ڈسنے لگتی تھی۔ عائشہ بیگم تنہا بیٹھی رہتی تھی۔ بیٹے کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی کرنے سے بے بس تھی۔ زہیر بیٹا ناشتہ کر لو، عائشہ بیگم نے ہر دن کی طرح اس سے پوچھا، لیکن زہیر کو جیسے کھانے سے کوئی غرض ہی نہیں تھی۔ آکاشا اس کے لیے کیا اہمیت اختیار کر گئی تھی، اس کا اندازہ وہ اسے گزشتہ 1 سال میں لگا چکا تھا۔ ماما آپ کر لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، زہیر کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ پیچھے عائشہ بیگم دکھ بھرے انداز میں بیٹھی رہ گئی تھی۔ انہوں نے زہیر کو نہیں روکا، انہیں اندازہ تھا کہ زہیر اس وقت کہاں جا رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے اس کا یہی معمول تھا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ ہدیہ گود میں ایک ماں کے عمر کو اٹھائے گھر میں داخل ہوئی، اور اس کے پیچھے یہ ریان داخل ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، تم لوگ بتاؤ؟ عائشہ بیگم نے عمر کو ہدیہ کی گود سے لیتے پیار کیا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتائیں بھائی کدھر ہیں؟ ہدیہ نے صوفے پہ بیٹھتے استفسار کیا تھا۔ جہاں اس وقت پچھلے 1 سال سے ہوتا ہے۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر سب کے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ ناشتہ کرو گے؟ عائشہ بیگم نے سب کی افسردگی کو دور کرنے کے غرض سے کہا تھا۔ نہیں، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ کو مس کر رہی تھی تو ہم آ گئے۔ یہ تو اچھا کرتی ہو، ورنہ یہاں کی خاموشی مجھے نگلنے لگتی ہے، اور زہیر کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ عائشہ کی آواز میں نمی اتر آئی تھی۔ ماما آپ بھی ایسا کریں گی تو سب کیسے چلے گا؟ انشاءاللہ مل جائیں گی بھابھی، ہدیہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ آنٹی دیکھیں عمر کیا سوچے گا، اس کی نانو اسے اٹھائے کیوں روتی ہیں؟ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔
ریان نے عائشہ بیگم کا دھیان بٹانے کی غرض سے کہا تھا، جس پہ عائشہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے عمر سے کھیلنے لگی تھی۔ زہیر گاڑی قبرستان کے دروازے کے سامنے کھڑی کرتا پھولوں کا شاپر لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایک قبر کے سامنے رکتے پھولوں سے قبر کو ڈھک دیا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، دعا کرنے کے بعد قبر پر ہاتھ رکھ کے گمبھیر لہجے میں باتیں کرنے لگا۔ جانتا ہوں مجھ سے بہت غلطیاں سرزد ہو چکی ہیں، لیکن اللہ بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو ہم انسان کیوں معاف نہیں کرتے؟ آپ بھی معاف کرتے ہیں۔ وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کا کام نہیں ٹالے گی۔ آپ اسے کہیں کہ وہ لوٹ آئے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پلیز لوٹ آؤ، ورنہ زہیر حسن تمہارے بغیر مر جائے گا۔ زہیر کی آنکھوں سے آنسو رخسار سے ہوتا قبر کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ اس کے بغیر مجھے کئی قرار نہیں ملتا، میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا، مجھے ہر طرف آکاشا نظر آتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں خود کو ختم کر لوں، لیکن آپ کو پتہ ہے میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے میری آکاشا لوٹا دے گا، لیکن کب؟ پلیز آکاشا میرے مرنے سے پہلے لوٹ آؤ۔ آکاشا زہیر کا لہجہ بھیگ چکا تھا، لیکن وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا آنسو بہاتا رہا، اپنی غلطی کی معافی طلب کرتا رہا۔ سارے ریسٹورانٹ میں خوب چہل پہل تھی، دوپہر کے وقت کافی رش ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایسے میں وہ دونوں آمنے سامنے خاموشی سے بیٹھے جیسے کچھ کہنے کو بچا ہی نہ ہو۔ مینگو سلیش ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے، دونوں کی حالت ایک دوسرے سے مختلف نہ تھی، دونوں ایک سال سے جدائی کا کرب سہ رہے تھے۔ کیسے ہو؟ آخر واجد نے دونوں کے درمیان حائل خاموشی کو توڑنے میں پہل کی تھی۔ تم کیسے ہو؟ الٹا سوال کر دیا گیا تھا، جس پر دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ پتہ چلا کس ملک گئی ہے؟ زہیر کو جواب معلوم تھا، لیکن پھر بھی اس سے خاموشی کی فضا کو کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پھر سے خاموشی کی فضا قائم کر گیا تھا۔ کیسی بات ہے؟ ہم دونوں کے دل کا حال یکساں ہے، ہماری تکلیف، ہمارا کرب یکساں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو تسلی نہیں دے سکتے، جانتے ہیں جھوٹی تسلیاں ہمارے دلوں کو قرار نہیں دے پائیں گی۔ زہیر نے گلاس میں موجود اسٹرا کو گھماتے ہوئے واجد کو دیکھا تھا۔ جانے ہمارا امتحان کب ختم ہوگا، کب آکاشا اور زمل کو ہم ڈھونڈ پائیں گے؟ واجد نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی آکاشا کہاں جا سکتی ہے، اس کا آنٹی بختاور کے علاوہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اس کے محلے سے بھی پتہ کروا لیا، لیکن بے سود۔ زہیر نے کرب سے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے واجد کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بھی زہیر کے ساتھ ہر جگہ سے معلوم کروا چکا تھا۔ تم بتاؤ آنٹی کیسی ہیں، اور کب یہاں موو کرو گے؟ زہیر نے ماحول کو بدلنے کی غرض سے استفسار کیا تھا۔ ماما ٹھیک ہیں، وہ تو شکر ہے، پریرنا کی شادی کے بعد کلثوم ان کے کھانے پینے اور دوائیات کا خیال رکھتی ہے، ورنہ پریرنا کے بعد ماما بالکل اکیلی ہو جاتی، اور میں خود گھر میں کبھی کبھار ہوتا ہوں، کبھی نہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، تم لوگ جلد یہاں شفٹ ہو جاؤ گے، پھر ماما، ہدیہ اور ریان بھی آنٹی کے پاس چکر لگا لیا کریں گے، ان کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ ہاں، کوشش کر رہا ہوں اسی مہینے میں یہاں منتقل ہو جاؤں، سارا گھر تیار ہے، بس کچھ فرنیچر وغیرہ رہتا ہے، وہ ڈلوا کر انشاءاللہ جلدی یہاں سیٹل کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، زہیر نے کہتے ہوئے گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھی۔ اوکے، اب میں نکلتا ہوں، آفس جانا ہے، زہیر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اوکے، میں بھی چلتا ہوں، واجد بھی کہتا وہ زہیر حسن کے ساتھ چل پڑا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے رستے پر گامزن ہو گئے تھے۔ آ گئے تم لوگ واپس؟ بختاور بیگم نے ریان اور ہدیہ کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کے پوچھا تھا۔ جی، ریان تمہاری زہیر سے بات ہوئی ہے؟ کچھ پتہ چلا آکاشا کا؟ نہیں، زہیر بھائی گھر نہیں تھے، ریان بختاور بیگم کو جواب دیتا ان کے پاس ہی صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ ہدیہ بھی عمر کو گود میں اٹھائے ہوئے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آکاشا کہاں چلی گئی، اور وہ یہاں ہمارے پاس کیوں نہیں آئی؟ بختاور بیگم کا انداز تفکر سے بھرپور تھا۔ شاید آکاشا اس لیے یہاں نہیں آئی کہ ہم لوگوں نے اسے غلط سمجھا تھا، اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، ناراض بھی تو تھی ہم سب سے۔ ریان کے کہنے پر بختاور بیگم افسردہ ہو گئی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، آکاشا بھابی جلد واپس آ جائیں گی۔ ہدیہ نے تسلی دینی چاہی تھی۔ اگر آکاشا نے واپس آنا ہوتا تو وہ جاتی نہیں، زہیر سے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بختاور بیگم کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا، جس پر ہدیہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اچھا ماما، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہدیہ ماما کو عمر پکڑاؤ اور ہمارے لیے اچھی سی چائے لے آؤ۔ ریان نے ہدیہ کو شرمندگی کو دور کرنے کی غرض سے بات پلٹ دی تھی۔ ہدیہ عمر کو بختاور بیگم کے حوالے کرتی کچن میں چلی گئی تھی۔ پیچھے ریان اور بختاور بیگم عمر کے ساتھ کھیلنے لگے تھے۔
تم ساری زندگی تڑپتے گزارو گے، تم بھی ایسے ہی بے بس اور تڑپتے رہو زہیر حسن، تم کبھی خوش نہیں رہو گے۔ زہیر حسن ولد حسن احمد، آپ کا نکاح آکاشا ولد صغیر رضا سے 5 لاکھ حق مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ جی قبول ہے زہیر حسن، تم اپنے انتقام میں اتنا بھی آگے نہ بڑھو کہ جب تک تم پیچھے مڑ کے دیکھو تو تمہارے لیے صرف پچھتاوے رہ جائیں۔ ساتھ ہی زہیر حسن پسینے میں شرابور اٹھ بیٹھا تھا۔ کمرے میں گھوپ اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا، ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کر دیا جس سے مدھم مدھم روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ زہیر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھورنے لگا تھا۔ آوازیں ایک بار پھر زہیر کے آس پاس گونجنے لگی تھی۔ یاد رکھنا زہیر حسن، میری کشتیاں جل چکی ہیں، اب اس انتقام میں صرف تم خسارے میں رہو گے۔ زہیر نے کرب سے آنکھیں موند لی تھیں، آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا رخسار پہ بہنے لگا تھا۔ آزاد تو تم گھومو گے لیکن میں تمہیں تڑپنے پر مجبور کر دوں گی۔ آکاشا کی ایک اور آواز کمرے میں گونجی تھی جو زہیر کے کرب اذیت کو مزید بڑھا گئی تھی۔ 1 سال گزر گیا تھا لیکن یہ خواب اذیت زہیر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تڑپ ہی تو رہا ہوں، خسارے میں ہی تو ہوں۔ انتقام کی آگ کب محبت کی آگ میں بدل گئی مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ انتقام کی آگ سے محبت کی آگ زیادہ اذیت ناک ہے، اور تم نے مجھے محبت میں جدائی کی آگ سلگا دی۔ 1 سال سے اس آگ میں جل رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، پل پل سسک رہا ہوں، لیکن یہ آگ کی تپش کم نہیں ہوتی، نہ اس تپش کو کوئی کم کر پا رہا ہے۔ پلیز آکاشا، مجھے اس آگ سے نکال لو، واپس آ جاؤ، پلیز واپس آ جاؤ۔ زہیر دونوں ہاتھوں میں سر گرائے ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھا تھا۔ آنسو کی تاروں کی صورت میں رخسار پر بہنے لگے تھے، آنکھیں کرب سے صرف انگارہ ہو رہی تھی۔ زہیر حسن، اللہ کرے تمہاری بیوی جس سے تم محبت کرتے ہو وہ مر جائے۔ آمین آمین آمین۔ اب میری بھی دعا ہے میری بیوی جلد از جلد مر جائے۔ ہا 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 ہا۔ یہ آوازیں تھیں یا گویا سیسا جو زہیر کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا؟ زہیر کا سانس خلق میں ہی اٹک گیا تھا، اسے لگا جیسے بھی اس کی سانسیں رک جائیں گی، اس کی روح جسم سے جدا ہو جائے گی۔ زہیر سرد سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکلتا سیدھا عائشہ بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کرنے لگا تھا۔ ارے زہیر، تم اس وقت سب خیریت ہے نا؟ عائشہ بیگم نے سامنے بکھرے بال سرخ آنکھوں سمیت زہیر حسن کو دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ یہ بکھرا ہوا زہیر کہیں سے بھی ان کا زہیر حسن نہیں تھا۔ ماما پلیز آکاشا کو کہیں وہ واپس آ جائے، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پلیز ماما آکاشا کو واپس لے آئیں، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی ماما، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ آکاشا زہیر عائشہ بیگم کے گلے لگتے بکھرنے لگا تھا۔ بس میری جان، ادھر آؤ میرے پاس، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آکاشا بیگم زہیر کو خود سے لگ کرتی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر لے آئی تھی۔ اب کیا بتاؤں کیا ہوا ہے؟ ماما آکاشا مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، میری بددعا بھی مجھے ہی لگ جائیں گی۔ ماما پلیز اسے کہیں سے لے آئیں، میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ زہیر حسن عائشہ بیگم کے ہاتھ تھامے اپنا ضبط کھو بیٹھا تھا۔ عائشہ بیگم کا دل بیٹے کی حالت دیکھ کر دکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے عائشہ بیگم کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ ارے رشید کی کال! اس وقت رشید کی کال عائشہ بیگم سمیت زہیر کو بھی چونک آ گئی تھی۔ عائشہ بیگم کے کال ریسیو کرنے سے پہلے ہی زہیر نے ان سے موبائل لیتے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو رشید، کیا ہوا؟ میں زہیر حسن۔ وہ صاحب جی، آج مجھے اطلاع ملی ہے کہ آکاشا نامی لڑکی کی لاش ملی ہے۔ رشید کے کہنے پر زہیر کو لگا کسی نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ کئی دھماکے تھے جو زہیر کے آس پاس گونج اٹھے تھے۔ چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، ہاتھ باقاعدہ لرز اٹھے تھے۔ کچھ بولنا چاہا لیکن زبان نے ساتھ نہیں دیا، گویا زبان تلو سے جا چپکی ہو۔ تو کیا وہ واقعی آکاشا کو کھو چکا ہے؟ کیا وہ اپنی ہی بددعا کی زد میں آ چکا ہے؟ سوچے تھی یا گویا سانپ جو زہیر کو ڈستی جا رہی تھی؟ دوسری طرف رشید مزید کہنے لگا تھا، پھر میں وہاں گیا اور دیکھا کہ وہ آکاشا بی بی نہیں تھی۔ یہ الفاظ نے اس کو توانائی بخشی تھی، اس لیے میرے دماغ میں خیال آیا کہ آپ کی اجازت ہو تو بی بی جی کو
سرد خانوں یا مردہ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم آکاشا کو سرد خانوں میں تلاش کرنے کا سوچو؟ میں تمہاری جان لے لوں گا رشید، اگر تم نے آئندہ ایسا سوچا بھی تو۔ زندہ ہے میری آکاشا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، آئی سمجھ؟ رشید کی بات کاٹتے زہیر نے غصے سے گرجدار آواز میں گراتے ہوئے کہا اور فون کو اپنی پوری شدت سے دیوار پر دے مارا۔ زہیر کی اتنی شدید رد عمل پر عائشہ بیگم اپنی جگہ ہل کے رہ گئی تھی، لیکن زہیر بغیر کچھ کہے سنے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ تھینک گاڈ تم مانی تو پاکستان واپس آنے کے لیے، ورنہ ماما پریشان ہو گئی تھی۔ علیزہ نے اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر سکون بھری سانس ہوا میں کے سپرد کی تھی، لیکن وہ جو کچھ سوچ کے آئی تھی کہ اب کبھی بھی اس سرزمین پر قدم نہیں رکھے گی جہاں اس نے اپنی عزیز دوست کو کھو دیا تھا، جہاں وہ غلطیوں پر غلطیاں کر چکی تھی، لیکن قسمت کے آگے کس کی چلی ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے ہی بیگ میں کپڑے ٹھونستی رہی۔ اچھا واپس جا رہی ہو تو اپنا موڈ ٹھیک کر لو، پہلے ہی ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے تمہارا خراب موڈ ان کی طبیعت مزید خراب کر دے گا۔ میرا موڈ اچھا ہو یا برا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے ہاتھوں میں پکڑے کپڑوں کو بیزاری سے بیگ میں پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو زمل، تم ماما کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تمہارا برا نہیں سوچیں گی، اور چلو ٹھیک ہے شیرازی سے نہ ہی صحیح لیکن کسی تو شادی کر لو گے کے لیے ہاں کر دو۔ علیزہ نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا تھا۔ اگر مزید اس ٹاپک پہ بات کی تو میں پاکستان نہیں جاؤں گی اور آپ کے گھر میں ہی سے بھی چلی جاؤں گی۔ زمل لہجہ دھمکیاں میز تھا، جس پر علیزہ نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو منتیں کر کر کے تھک گئی تھی۔ مسز محمود کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو شاید وہ پاکستان نہ جاتی، وہ سامان پیک کرتی ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ شاید کسی کی دعاؤں میں صدق تھا جو اسے واپس پاکستان لے جا رہی تھی۔ زہیر نے خود کو مزید اپنے خول میں بند کر لیا تھا، لیکن آکاشا کی تلاش اب بھی ویسے ہی جاری و ساری تھی۔ خود کو محدود کر لینے کے باوجود اس کا مسلسل رابطہ واجد سے تھا۔ وہ لوگ کل یہاں شفٹ ہو رہے تھے اور زہیر اپنے دوست کے ہونے کے تمام فرائض بخوبی انجام دے رہا تھا۔ اب وہ صبح سے واجد کے ساتھ اس کے گھر میں ہی موجود تھا۔ کافی، واجد نے بیلکنی میں بیٹھے زہیر حسن کی طرف کافی کا مگ بڑھایا جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ وہ اپنی کافی کے بھی گھونٹ گھونٹ پینے لگا تھا۔ جانتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں میں زمل کو دیکھتا تھا، وہاں سے وہ روز صبح اپنی جب یونیورسٹی کے لیے جاتی تھی۔ واجد نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، جہاں سے وہ محمود ہاؤس کا مین گیٹ اور لان نظر آتا تھا۔ جو بھی گزرتا تھا اسے یہاں سے بآسانی دیکھا جا سکتا تھا، لیکن اب روز دروازہ کھلتا ہے، روز کوئی نہ کوئی تو اندر آتا ہے، لیکن بس ایک وہی چہرہ ہے جو نظر نہیں آتا۔ واجد نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھی، لیکن زہیر محض اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دونوں کی تکلیف ایک سی تھی۔ تبھی سامنے ہارن کی آواز آئی جس پر دونوں ہی چونک گئے تھے۔ سامنے سے ایک وائٹ کرولا گیٹ سے اندر آتی نظر آئی تھی اور ایک لڑکی شرٹ اور جینس میں ملبوس باہر نکلی تھی، لیکن واجد کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی کچھ لمحے پہلے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی امنگ دوڑ گئی تھی، لب دھیرے سے پھڑپھڑائے تھے۔ زمل، واجد یہ تو وہی لڑکی ہے زمل جس نے مجھے آکاشا۔ واجد کے چہرے پر بکھرے رنگ اور حیرت زہیر کو خاموش کروا گئے تھے۔ زہیر وہ واپس آ گئی، زمل واپس آ گئی، وہ دیکھو زمل۔ واجد نے خوشی کے مارے زہیر کو جھنجھوڑ تو ڈالا تھا، یہ بھی نہ سنا کہ زہیر کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے ابھی زمل سے ملنا ہے، ہاں مجھے ملنا ہے، مجھے اب دیر نہیں کرنی۔ واجد خوشی سے بے خودی میں آگے بڑھنے لگا جب زہیر نے اس کا بازو تھامے روک لیا تھا۔ ابھی نہیں، یہ مناسب وقت نہیں ہے، کل آنٹی آ جائیں گی، پھر ان کے ساتھ ہی ان کے گھر جانا۔ ابھی تم اکیلے کس حیثیت سے جاؤ گے؟ زہیر نے آرام سے سمجھانا چاہا تھا، جس پہ واجد نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا تھا اور خوشی کے مارے زہیر کو گلے لگا لیا تھا۔ زہیر ایک پل میں فیصلہ کر چکا تھا، وہ واجد کو زمل کے بارے میں نہیں بتائے گا، وہ اپنے دوست کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ کسی ایک کا کرب تو ختم ہو۔ زہیر کو آفس میں کام کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد جانا پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ واجد کی فیملی سے نہ مل سکا تھا اور اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ تبسم بیگم کے آتے ہی واجد نے بغیر کچھ وقت ضائع کیے تبسم بیگم کو زمل کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس کے بیٹے کی خوشی اسے مل گئی ہے، وہ بھی بغیر تاخیر کیے۔ زمل کا رشتہ لے کر فٹ سے پہنچ گئی، لیکن زمل نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے باوجود مسز محمود نے اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے کو تیار نہ تھی۔ پریرنا واجد کو وہ عرافہ سمجھتی تھی، لیکن
جب سے گھر کی تعمیر اور واجد کی ڈاکٹری کا سنا تھا، ان کی یہ برائیاں فٹ سے اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی تھیں۔ سونو نے زمل کی مرتضیٰ کے خلاف اس رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ وہ دوسری طرف جب شیری کو زمل کی واپسی اور اس رشتے کی بھنک پڑی تو اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ کیسے زمل اسے زخمی کر کے بھاگی تھی، سب اس کی نظروں کے سامنے منڈلانے لگا تھا۔ اس کے شیطانی دماغ نے آخرکار کام کرنا شروع کر دیا تھا، جس پر اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ بیٹھے گاڑی میں، واجد نے کلثوم کو کراس کرتے دیکھ کر اس کے سامنے گاڑی روکتے دروازہ کھول دیا تھا، جس پر خاموشی سے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی واجد نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ آپ اس شہر میں نئی ہیں، یہاں کے رستوں سے انجان ہیں، پھر بھی آپ اکیلی گھر سے باہر کیوں نکل آئیں؟ اگر راستہ بھٹک جاتی تو، واجد نے سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ جو رستے حفظ ہو چکے ہوں وہاں سے انسان کیسے بھٹک سکتا ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکی تھی، کہا کچھ بھی نہیں۔ سوری، شاید میں روڈ ہو گیا ہوں۔ اس کی خاموشی پر واجد نے اپنے لہجے کو نرم کیا تھا۔ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بس آنٹی کی میڈیسن ختم تھی اور آپ گھر پہ نہیں تھے، اس لیے میں خود لینے آ گئی تھی، اس نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا۔ انجان لوگ ہیں، رستے انجان ہیں، آپ کسی کو نہیں جانتی، اس لیے کلثوم جب تک آپ رستوں سے واقف نہیں ہو جاتی احتیاط کیا کریں۔ آئندہ احتیاط کروں گی۔ کلثوم کے مختصر جواب پر واجد بھی خاموش ہو گیا تھا۔ واجد کے موبائل پر زہیر کی کال آنے لگی، جسے اس نے ریسیو کر لیا تھا۔ ہاں زہیر، چلو ٹھیک ہے، تم کل اسلام آباد سے واپس آ جاؤ، پھر میں تمہیں ماما سے ملوا دوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم کل نہیں آ پاؤ گے تو میں تمہاری طرف چکر لگا لوں گا۔ واجد زہیر سے باتیں کرتا ڈرائیو کرتا رہا، یہاں تک کہ واجد نے گاڑی گھر کے گیٹ پر روکی تھی، لیکن کسی کی نظروں نے ان کی گاڑی کا دور تک تعاقب کیا تھا، یہاں تک کہ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی اور چوکیدار نے دروازہ بند کر لیا، لیکن اس نے غصے سے ہاتھ میں پڑی سگریٹ کو پاؤں کے نیچے روندا، گویا وہ سگریٹ نہیں گاڑی میں موجود شخص تھی جسے وہ روند رہا تھا۔ آنٹی زہیر کہاں ہے؟ واجد نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے عائشہ بیگم سے پوچھا تھا۔ بیٹا زہیر جب سے اسلام آباد سے آیا اپنے کمرے میں ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے میں نے بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اب کافی دیر ہو گئی ہے، تم اس کے کمرے میں چلے جاؤ۔ عائشہ بیگم کے جواب پر واجد ہچکچا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ عائشہ بیگم نے واجد کی ہچکچاہٹ کو محسوس کرتے استفسار کیا تھا۔ وہ آنٹی، جب سے زہیر کی شادی ہوئی ہے تو میں اس کے کمرے میں نہیں جاتا۔ آخر واجد نے وجہ بتا ہی دی، جس سے عائشہ بیگم کے چہرے پر افسردگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم چلے جاؤ، ایک تم ہی تو ہو جس کے ساتھ میرا بیٹا مل لیتا ہے، اپنے دل کی بات کر لیتا ہے۔ کچھ دنوں سے وہ کافی اپسیٹ ہے، تم ملو اس سے، شاید اپنے دل کا بوجھ تم سے بانٹ لے۔ عائشہ بیگم کے کہنے پر واجد ان کے احساسات کو سمجھتا زہیر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جب زہیر حسن آکاشا کی فوٹو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کیا حال ہے؟ ابھی تک تم ریسٹ کر رہے ہو؟ زیادہ تھکاوٹ نہیں ہوگی؟ واجد نوک کرتا دروازہ اندر داخل ہوا تھا۔ بس کچھ نہیں، تم بیٹھو، زہیر نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود آکاشا کی تصویر سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھ دی تھی۔ واجد کی نظر فوٹو پر ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ دلہن بنی آکاشا کی تصویر تھی، جو ہدیہ اور ریان کے نکاح پر لی گئی تھی۔ زہیر کو البم میں ملی تھی، جو اس نے فریم کروا کر کمرے میں لگا دی تھی اور ایک سائڈ ٹیبل پر سجا دی تھی۔ واجد نے کمرے کا جائزہ لیا، جہاں جگہ جگہ آکاشا اور زہیر کی تصاویر تھی تو کہیں صرف آکاشا کی۔ یہ تصویریں، یہ لڑکی کلثوم ہے، واجد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ساری تصویروں کا بغور جائزہ لیتے حیرت سے کہا تھا۔ کیا یہ آکاشا ہے، میری بیوی؟ زہیر نے اپنے الفاظوں پر زور دیتے کہا تھا۔ نہیں زہیر، یہ کلثوم ہے، کلثوم۔ نہیں واجد، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ زہیر کو واجد کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نہیں زہیر، یہ غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کلثوم ہے، یہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، میں کلثوم کو پہچاننے میں غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ کلثوم تو آکاشا کی اماں کا نام ہے۔ زہیر کے ذہن میں چماکا سا ہوا تھا۔ ویٹ، کہیں آکاشا نے اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بدلے لی تاکہ دوسرے اس کو ڈھونڈ نہ پائیں؟ تم مجھے بتاؤ، کلثوم سے تمہاری ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ زہیر نے بےقراری سے واجد کے پاس آتے پوچھا تھا۔ اگر وہ واقعی آکاشا تو تھی، اب مجھے اسے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا تھا۔ زہیر کے احساسات کو سمجھتے ہوئے واجد کلثوم سے ہونے والی ساری ملاقات دہرانے لگا تھا۔ 1 سال بعد اس نے واپسی اس شہر میں قدم رکھا تھا۔ کہنے کو یہ اتنا بڑا شہر تھا، لیکن اس کے لیے محض چھوٹا سا ثابت ہوا تھا۔ جن رشتوں کو وہ ختم کر کے آگے بڑھی تھی، اب وہ دوبارہ ان کے سامنے لا کھڑی کر دی گئی تھی۔ واجد کے منہ سے زہیر کا نام سن کر اس کا دل دوبارہ زہیر کے نام پر دھڑکنے لگا تھا۔
اپنے احساسات کو جو 1 سال سے چھپا جھٹکتی آئی تھی، زہیر حسن کے نام سے ہی اپنی پوری شدت کے ساتھ بیدار ہو چکے تھے۔ کوئی ایسا پل نہیں تھا جب اس نے زہیر کو نہیں سوچا ہوگا، لیکن نہیں، وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اس پر کئی بار ہاتھ اٹھا چکا ہے، جو اس کی ماں کا قاتل ہے۔ سب سے بڑھ کر زہیر نے اسے غلط سمجھا اس نے عائشہ بیگم کی جان لینے کی کوشش کی۔ اسی لیے واجد سے زہیر کا نام سننے کے بعد اسے تبسم بیگم سے یہ جاننے میں دیر نہیں لگی کہ زہیر حسن ہی ہے۔ اب کیا کروں؟ اگر زہیر حسن یہاں آ گیا تو؟ نہیں، مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا۔ آکاشا اپنے کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتی سوچوں میں گم تھی، یہاں تک کہ اسے گزرا ہوا سال اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا تھا۔ زہیر حسن کی بے اعتباری اس کے اندر بہت کچھ توڑ گئی تھی۔ اب اسے زہیر حسن کے ساتھ قطعاً نہیں رہنا تھا، اس لیے اس نے حسن ویلا سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بغیر کسی بھی سوچے سمجھے وہ اپنی الماری میں موجود کچھ رقم جو عائشہ بیگم نے شاپنگ کے لیے دوران دی تھی کو بیگ میں ڈالتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ زہیر حسن کی بے اعتباری آکاشا کو سب سے بے اعتبار کر گئی تھی۔ ایک منفی سوچ سے اس سے ہر پہلو کی منفی دکھائی دینے لگا تھا، یہاں تک کہ ہر مثبت سوچ پر بھی منفی سوچ غالب آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بختیار بیگم کے پاس جانا بھی مناسب نہیں گردانا تھا۔ پہلے بھی ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، تو رات زیادہ ہو جانے کے باعث سواری ملنا مشکل تھا، لیکن وہ آگے بڑھتی رہی۔ آخرکار اسے ایک رکشہ مل ہی گیا جس پہ وہ سوار ہو گئی۔ پھر بسوں اور رکشوں کے کئی سفروں کے بعد بالآخر وہ ایبٹ آباد کی حدود تک پہنچ گئی تھی۔ اسے یقین تھا یہاں کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ وہ اسے شہر سے باہر تلاش نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا کوئی رشتہ دار ہی نہیں تھا جو شہر سے باہر ہوتا جس کے پاس اس کے مل جانے کا امکان ہوتا۔ بس سے اترنے کے بعد اب اسے رہائش چاہیے تھی، جس کے لیے اس نے جگہ کی تلاش شروع کر دی، لیکن شاید وہ بھول گئی تھی کہ دنیا درندوں سے بھری ہے۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں اسے مناسب قیمت کا کمرہ مل گیا۔ وہ اپنا کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب باہر سے غیر معمولی ہلچل کا احساس ہوا۔ باہر کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی کانوں میں آواز پڑی، سب انتظام ہو جائے گا نا؟ لڑکی ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ ہاں استاد، ہو گیا، میں نے اس کے کھانے میں نیند کی گولیاں ملا دی ہیں۔ ساتھ ہی دوسری آواز بھی گونجی تھی اور جلدی اسے احساس ہو گیا کہ وہ کسی اور کا نہیں، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کھانا آکاشا کو ہی پہنچایا گیا تھا، اب مزید یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن جلد ہی ان دونوں آدمیوں کو آکاشا کو باہر جاتا دیکھ کر اس کے طرف لپکے تھے، لیکن آکاشا نے ان کا ارادہ بھانپتی سر پیر دوڑ لگا دی تھی۔ بھاگ کر اس کے پیر جواب دے گئے تھے، لیکن وہ بھاگتی رہی جب بے دھیانی میں وہ سامنے آنے والی گاڑی کے ساتھ ٹکرا گئی، جس سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جب واپس آواز کی دنیا میں قدم رکھا تو خود کو انجان جگہ پر پا کر ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، اپنا ہی گھر سمجھو۔ سامنے صوفے پہ بیٹھی خاتون آکاشا کو ہڑبڑاہٹ میں دیکھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر گویا ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ آکاشا نے آس پاس کا جائزہ لیتے پوچھا تھا۔ تو میرے بیٹے کی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی، میں بھی اسی کے ساتھ تھی۔ ہم تمہیں گھر لے آئے ہیں، تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ بیٹا، تاکہ ہم تمہارے گھر والوں کو انفارم کر سکیں۔ کافی وقت ہو گیا ہے تم یہاں ہو، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تبسم بیگم نے قدرے سے پرسکون ہوتے آکاشا کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ میرا نام آکاشا اپنا نام بتاتے میرا نام کلثوم ہے، رک گئی تھی۔ وہ اپنا نام نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر زہیر نے اس تک رسائی حاصل کر لی تو؟ ایسی سوچ کر آکاشا نے فوراً ہی اپنا نام اپنی اماں کے نام پر کلثوم بتا دیا تھا۔ کہاں رہتی ہو بیٹا؟ کوئی فون نمبر تو ہوگا تاکہ ان کو اطلاع دی جا سکے۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد میرا نکاح زبردستی کر دیا گیا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ آکاشا کے دماغ میں جو آتا گیا وہ بتاتی گئی تبسم بیگم کو۔ تبسم بیگم کو اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ اوہ، تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ تبسم بیگم کے پوچھنے پر آکاشا کی نظروں کے سامنے زہیر کی نظریں گھوم گئی تھیں، جس میں آکاشا کے لیے نرمی تھی اور زہیر کے بدلے ہوئے جذبات سے ہدیہ کے نکاح سے عکا ہو چکی تھی۔ بتاؤ بیٹا، انہوں نے آکاشا کی خاموشی پر پھر سے جاننا چاہا تھا۔ اچھا تھا، لیکن اسے میرے پہ اعتبار نہیں تھا، اور جہاں اعتبار نہ ہو وہ رشتے کیسے چل سکتے ہیں؟ اور وہ خود بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ اب کیا کرنا چاہو گی؟ تبسم بیگم نے اس کے خیالات جاننا چاہے تھے۔ میں اپنے لیے گھر اور جاب
ढूंढ रही हूँ जॉब ढूंढ लूँगी۔ इसके बाद आकाश तबस्सुम बेगम ने वाजिद और प्रेरणा से बात की। प्रेरणा ने घर में रखने की हिमायत की थी, जबकि वाजिद किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन जल्दी आकाशा ने सबका भरोसा जीत लिया था। प्रेरणा की शादी के बाद तबस्सुम बेगम के साथ साथ वो घर का भी ख्याल रखने लगी, लेकिन रात को जाने क्यों ज़ुहैर और उसके घर से जुड़ी बातें उसका यादें उसे जकड़ लेती थी। दिल ज़ुहैर को माफ़ कर देने को चाहता, लेकिन वो अपनी माँ की मौत को कैसे भुला देती। वो अपने जज्बात, अपने एहसासात का दम तोड़ने लगी और ज़ुहैर के लिए अपने दिल में महसूस करने लगी थी। यूं ही वक्त बीतता गया। जब तबस्सुम बेगम ने उससे नए घर में शिफ्ट होने की बात की तो उसे लगा जिन रिश्तों से भाग के आई एक बार फिर उनके सामने आके खड़े होंगे, लेकिन ये भी सोच कर कि वो भी तबस्सुम बेगम के साथ आ गई कि इतने बड़े शहर में ज़रूरी थोड़ी है कि उसका सामना ज़ुहैर से हो जाए, और ना ही तबस्सुम बेगम की जैसी फैमिली दोबारा उसे अपने घर में पनाह दे सकती है। इतनी अच्छी पनाहगाह को वो खोना नहीं चाहती थी। यही वजह थी कि वो उन लोगों के साथ यहाँ आ गई थी, लेकिन अब वो ज़ुहैर का सामना नहीं कर सकती थी। इस एक साल में आकाशा के दिल ने इकरार कर लिया था कि उसे अपनी माँ के कातिल से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो माँ की मोहब्बत कैसे भुला देती, कैसे ज़ुहैर की मोहब्बत को अपना लेती। कल ज़ुहैर वाजिद को मिलने यहाँ आने वाला था, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो खुद को छुपा लेती। बस उसने यहाँ से भी जाने का फ़ैसला कर लिया था। सामान कोई उसका था नहीं और वो अपना बैग लेती घर से रवाना हो गई थी। वो किसी भी सूरत ज़ुहैर से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि किस्मत हर बात मेहरबान हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अभी वो घर से कुछ फासले पे ही गई थी कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया था, जिससे उसे अपने आसपास हर चीज़ धुंधलाई नज़र आने लगी। आखिरी ख्याल जो उसके जहन में दिमाग में था वो बस ज़ुहैर हसन का था। फिर वो